لڑکے کا سامنا محافظ سے ہوا جو نخلستان کے کلب میں نصب خیمے کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ میں سردار سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے محافظ سے کہا۔ محافظ کوئی جواب دیے بغیر خیمے کے اندر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان کے ساتھ باہر آیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ نوجوان اسے انتظار کرنے کا کہہ کر دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ رات پڑ چکی تھی اور کثیر تعداد میں تاجر اور جنگجو خیمے میں آ جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے آگ کے الاؤ بجھ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد نخلستان میں صحرا جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس وقت لڑکے کے ذہن میں صرف فاطمہ کا خیال تھا۔ وہ اب تک اس کی گفتگو کا آخری حصہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کئی گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد محافظ نے لڑکے کو اندر جانے کا حکم دیا۔ خیمے کا اندرونی منظر دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صحرا کے بیچوں بیچ کوئی ایسا خیمہ بھی موجود ہوگا۔ خیمے کا فرش ایسے خوبصورت قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا جو آج تک اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ درمیان میں سونے کے فانوس لٹک رہے تھے جن کے اندر موم بتیاں روشن تھیں۔ قبائل کے سردار نیم دائرے کی شکل میں ریشم کے گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازم چاندی کی تشتریوں میں خشک میوہ اور قہوہ پیش کر رہے تھے اور کچھ حقے کی آگ کو تازہ رکھنے میں مصروف تھے۔ فضا میں دھوئیں کی بھینی سی مہک تھی۔ خیمے میں 8 سردار موجود تھے، لیکن لڑکے نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگایا کہ ان میں سے کون سا سردار سب سے زیادہ رتبے کا مالک تھا۔ وہ سفید اور سنہری لباس میں ملبوس تھا اور نیم دائرے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک پہلو میں وہی نوجوان موجود تھا جس کی مجھ سے ملاقات خیمے کے باہر ہوئی تھی۔ یہ کون ہے جو نشانیوں کی زبان جاننے کا دعویٰ رکھتا ہے؟ ایک سردار نے لڑکے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں، لڑکے نے جواب دیا، اور پھر اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ صحرا آخرکار اپنا آپ ایک اجنبی پر کیوں ظاہر کرے گا جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہم نسلوں سے اس کے باسی ہیں؟ ایک اور سردار بولا۔ کیونکہ میری نگاہیں ابھی تک صحرا کی عادی نہیں ہوئیں، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ میں اس چیز کو بھی محسوس کر سکتا ہوں جسے صحرا نشین شاید نظر انداز کر دے، اور اس لیے بھی کہ میں کائنات کی روح کو سمجھ سکتا ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ ہے اور کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تیسرا سردار بولا۔ میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر آپ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ خیمے میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ لوگ ایسے لہجے میں عربی بول رہے تھے جو لڑکے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ جانے کے ارادے سے واپس مڑنے لگا تو محافظ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ لڑکے پر خوف طاری ہو گیا۔ علامات اس بات کی نشاندہی کرتی تھیں کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اس واقعے کا ذکر ہودی بان سے کیوں کیا تھا۔ پھر درمیان میں بیٹھے ہوئے سردار کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی اور لڑکے کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہ سردار اب تک کی بحث میں بالکل خاموش رہا تھا۔ لڑکے کو کیونکہ عالمگیر زبان کی سدھ بدھ تھی، اس لیے اسے احساس تھا کہ خیمے کی پرسکون فضا میں اس کے آنے سے یکدم ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ اب وجدان اسے بتاتا تھا کہ یہاں آ کر اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ بحث ختم ہو چکی تھی۔ تمام سردار خاموشی سے سردار کی بات سننے کے لیے ہماتن گوش تھے۔ سردار لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ 2000 سال قبل بھی ایک نوجوان ایسا گزرا ہے جو خوابوں پر یقین رکھتا تھا۔ بوڑھے سردار نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ اس کو پہلے ایک کنویں میں پھینکا گیا اور پھر غلام بنا کر فروخت کیا گیا۔ ہمارے جیسے تاجروں نے اسے خریدا اور مصر لے آئے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کوئی بھی خوابوں پر یقین رکھتا ہے اسے ان کی تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب فرعون نے خواب میں دیکھا کہ کچھ گائیں فربا تھیں اور کچھ بہت کمزور، تو اس نوجوان نے مصر کو ایک خوفناک قحط سے بچا لیا۔ اس نوجوان کا نام یوسف تھا۔ وہ بھی اس سرزمین میں تمہاری طرح اجنبی تھا اور شاید تمہاری ہی عمر کا تھا۔ سردار نے کچھ دیر توقف کیا
اس کی نگاہوں میں ابھی تک اجنبیت تھی۔ ہم لوگ روایت کی پاسداری کرتے ہیں، اور روایت نے ہی ان دنوں میں مصر کو قحط سے بچا لیا تھا، اور مصر والے امیر ترین لوگ بن گئے تھے۔ روایت ہی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس صحرا کو کیسے عبور کرنا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ روایت ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ ہے، کیونکہ دونوں اطراف میں نخلستان موجود ہیں اور دونوں ہی فریق یکساں طور پر ضد پذیر ہیں۔ خیمے میں مکمل سکوت تھا، اور تمام لوگ بوڑھے سردار کی بات بغور سن رہے تھے، اور روایت ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صحرا کی آواز سنیں۔ ہمارا تمام علم اسی صحرا کی دین ہے۔ سردار نے اشارہ کیا اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ ملاقات کے اختتام کا اعلان تھا۔ ملازموں نے حقے بجھا دیے اور محافظ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ لڑکا بھی جانے کو تیار تھا کہ اس دوران سردار دوبارہ بولا، کل ہم وہ معاہدہ توڑ دیں گے جس کے مطابق نخلستان میں ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے۔ ہم تمام دن دشمن کا انتظار کریں گے، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تمام لوگ دوبارہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے۔ دشمن کی ہر 10 لاشوں پر تمہیں سونے کا 1 سکہ ملے گا۔ اگر ہتھیاروں کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کیا جائے تو انہیں زنگ لگ جاتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ہتھیار کل استعمال نہ ہوا تو وہ تم پر استعمال کیا جائے گا۔ جب لڑکا خیمے سے باہر نکلا تو نخلستان میں صرف چاند کی روشنی تھی۔ وہ اپنے خیمے سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے خیمے کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے۔ وہ ابھی تک پیش آمدہ واقعات کے اثر سے نہیں نکل سکا تھا۔ وہ کائنات کی روح تک تو پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن شاید اس کو اس بات کی قیمت اپنی زندگی کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، لیکن وہ تو تمام عمر ہی خطرناک قدم اٹھاتا آیا تھا، اور بقول ہودی باندھ کے آج کے دن مرنا کل کی موت سے برا نہیں تھا۔ ہر دن اس بات کا متقاضی تھا کہ اسے جیا جائے۔ تمام دنیا کا محور ایک لفظ تھا، مکتوب۔ اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اگر کل وہ مارا بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کو مقصود نہیں تھا کہ مستقبل کو تبدیل کیا جا سکے۔ مرنے سے قبل کم از کم اس نے سمندر عبور کیا تھا، کرسٹل کی دکان میں کام کیا تھا، یہ طویل صحرا عبور کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فاطمہ کی گہری کالی آنکھوں کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے ہر دن کو بھرپور انداز میں جیا تھا۔ اس نے اب تک وہ کچھ دیکھا تھا جس کا دوسرے چرواہے تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ یکدم ایک دھماکہ ہوا اور وہ زمین پر گر گیا۔ فضا میں دھول کی اتنی دبیز تہ جمی ہوئی تھی کہ چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ اس کے سامنے ایک جسیم قسم کا سفید گھوڑا کھڑا تھا۔ جب دھول کی تہ کچھ کم ہوئی تو لڑکے نے خوف زدہ کر دینے والا منظر دیکھا۔ گھوڑے کے پہلو میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک طویل قامت آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کاندھے پر باز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی اور اس کا منہ کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ صحرا کا پیغامبر لگتا تھا۔ اس کی شخصیت صحرا کے روایتی پیغمبروں سے زیادہ متاثر کن تھی۔ سیاہ پوش آدمی نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی میان میں سے ایک بہت بڑی تلوار نکالی۔ تلوار چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بازوں کی پرواز کو پڑھ سکے؟ اس کی آواز کی گونج پورے نخلستان میں سنائی دی۔ وہ میں ہوں جس نے یہ جرت کی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں سنتیاگو میٹامورس کی تصویر تھی، جو اپنے سفید براق گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑے کے سم نیچے پڑی ہوئی دشمن کی چھاتی پر ہیں۔ یہ آدمی بھی بالکل اسی طرح لگ رہا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ کردار اب بدل چکے تھے۔ میں نے یہ جرت کی، اس نے دہرایا، اور اپنا سر نیچے کر کے اپنے آپ کو تلوار کا وار وصول کرنے کے لیے تیار کیا۔ بہت ساری قیمتی جانیں صرف اس لیے بچ جائیں گی کیونکہ میں نے کائنات کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تلوار اس کی گردن پر نہیں گری تھی، بلکہ اجنبی نے تلوار کی نوک سے اس کی تھوڑی اوپر کو اٹھائی۔ خون کا ایک قطرہ نکل کر ریت میں جذب ہو گیا۔ گھڑ سوار بالکل خاموش تھا، اور یہی حال لڑکے کا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اسے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی طمانینت تھی۔
وہ اپنی منزل کی تلاش میں موت کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا اور فاطمہ کی تلاش میں۔ آخر کار علامت سچ ثابت ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے دشمن کے سامنے تھا، لیکن اسے موت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کائنات کی روح اس کی منتظر تھی اور جلد ہی اس کا ایک حصہ ہوگا، اور ایسا ہی اس کے دشمن کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اجنبی کی تلوار لڑکے کی تھوڑی کے نیچے تھی۔ تم نے پرندوں کی پرواز سمجھنے کی جرت کیوں کی؟ میں نے صرف اس کا مشاہدہ کیا جو مجھے پرندے بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس نخلستان کو بچانا چاہتے تھے۔ کل کا دن تم سب کے لیے موت کا پیغام لائے گا، کیونکہ یہاں تم سے زیادہ تعداد میں مرد موجود ہیں۔ تلوار اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تم اللہ کی مرضی بدلنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے فوجوں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے پرندوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس اللہ نے ہی مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ سب کچھ اسی ایک ہاتھ کا تحریر کرتا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہدی بان کی آواز گونج رہی تھی۔ گھوڑ سوار نے تلوار نیچے کھینچ لی اور لڑکے کو یکدم سکون کا احساس ہوا۔ پیشن گوئیاں کرتے ہوئے احتیاط کرو۔ جب ایک چیز لکھی گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، گھوڑ سوار بولا۔ میں نے صرف فوج کی جلگار دیکھی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے لڑائی کا انجام نہیں دیکھا۔ اجنبی اس کے جواب سے مطمئن نظر آتا تھا۔ ایک اجنبی اس سرزمین پر کیا کر رہا ہے؟ گھوڑ سوار بولا۔ میں اپنی منزل کی تلاش میں آیا ہوں، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ گھوڑ سوار نے تلوار واپس میان میں رکھ لی۔ لڑکے نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے تمہاری جرت کا امتحان لینا تھا، گھوڑ سوار بولا۔ جرت ہی بنیادی خوبی ہے کائنات کی زبان سمجھنے کے لیے۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ گھوڑ سوار ایسی بات کر رہا تھا جس کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ اتنا دور آنے کے بعد تم کبھی ہمت نہ ہارنا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ صحرا سے پیار کرو، لیکن اس پر اندھا اعتماد نہ کرنا، کیونکہ صحرا ہمیشہ مردوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ ہر قدم پر چیلنج کرتا ہے اور جن کے قدم بہک جاتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر جنگجو نخلستان پر حملہ آور ہوں اور شام تک تمہارا سر تمہاری گردن پر سلامت رہے تو مجھے تلاش کرنا، گھوڑ سوار بولا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے اب کوڑا تھا۔ گھوڑے نے زکن بھری اور فضا میں دھول بکھر گئی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوڑے والا ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اس کی ملاقات کیمیا گر سے ہوئی ہے۔